اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہماری نئی آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں اور آپ ہم سے بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاطر حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے. زندگی خوشگوار ہو یہ سب کا ٹارگٹ ہے، پر زندگی ناخوشگوار چل رہی ہے یہ عام طور پر سب کو فیس کرنا پڑتا ہے. ایسے میں لڑکیاں ہوں یا عورتیں دونوں دوسرے فریق پہ الزام دیتی ہیں. اب میں نے 2 سوال منتخب کیے ہیں. ایک صفورہ کا ہے، وہ کہتی ہیں کہ میرے شوق کو ناراض ہونے کا شوق ہے اور ذرا سی بات پہ ناراض ہو کے کمرہ الگ کر لیتے ہیں، 3 ماہ مڑ کے نہیں دیکھتے. میں ان کا کیا کروں؟ ویسے اس نے اس کا میں لکھا اس کا کیا کروں. آپ کہتے ہیں بیوی خود منا لے. سچ کہوں مناتے مناتے تنگ آ گئی ہوں. مدام صفورہ یہ ایک نقطہ نگاہ ہے. اب دوسرا سدرا کا ہے، وہ کہتے ہیں کہ شوہر ہی فضول آدمی ہے، نہ پتہ چلتا ہے خوش کس بات پہ، نہ پتہ چلتا ناراض کس بات پہ. اچھا یہ بتائیے کہ آپ کے ہاتھ میں نمک کا ڈبہ ہوتا ہے جب آپ کھانا پکا رہے ہوتے ہو، مرچ کا ڈبہ ہوتا ہے، تو کیا آپ پورا ڈال دیتے ہو؟ یہ سمجھ آپ کو کس نے دی کہ 1 چمچ ڈالنا ہے یا آدھا چمچ ڈالنا ہے؟ یعنی نمک زیادہ دیکھ کے تو کیا آپ کا دل چاہتا ہے کہ اٹھا کے 4-5 چمچ یا مٹھی بھر کے اس میں ڈال دیں؟ ایسا تو آپ نہیں کرتے. آپ کے گھر میں دیسی گھی آیا ہو تو کیا آپ پورا ڈبہ ڈال دیں گے؟ چمچ ڈالیں گے جتنا اس کے لیے ضروری ہوگا. اللہ نے انسان کو اور خاص طور پہ ہم سب کو جو دماغ بخشا ہے وہ چیزوں کو ٹھیک ٹھیک جج کرتا ہے. ہم کہیں جمپ لگائیں تو اندھا جمپ نہیں لگاتے. ہم کسی سے بات کرتے ہوئے کہ ایسا ہوتا ہے دوسرے کا ہاتھ یہاں اور ہمارا ہاتھ یہاں ہو اور ہم اس کو ہاتھ ملانے کی کوشش کر رہے ہو، یہاں جاتا ہے پھر جا کے ہاتھ ملتا ہے. اب اگر آپ کی بات کو ہم مان لیتے ہیں کہ آپ کا شوہر فضول ہے، آپ کا شوہر اس کو عقل نہیں ہے، احمق ہے اور 3 ماہ وہ پاگل ہے، مڑ کے نہیں دیکھتا، آپ منا لیں تو من جاتا ہے، نہیں منائیں تو نہیں منتا. اس کے 2 ہم اگر حصے کر لیں، ایک جیسے کاغذ کے 2 حصے کر لیتے ہیں، اوکے، ایسے 2 حصے کر لیے. ایک پہ لکھ لیتے ہیں نہ منائیں، ایک پہ لکھ لیں منائیں. اگر منائیں تو کیا ہوگا؟ سب سے پہلے آپ پہ بوجھ اتر جائے گا، آپ نارمل ہو جاؤ گے. دوسرا، آپ کا دل صاف نہیں ہے، آپ کا دل اس کے بارے میں بغض سے، پرانی چیزوں سے بھرا ہوا ہے، آپ اس کو پسند نہیں کرتے. یہ جو غصہ ہے یہ دھیرے دھیرے نفرت میں کنورٹ ہو جائے گا، اور جس بندے سے نفرت ہو وہ آپ کو چھوئے گا، ہاتھ لگائے گا تو آپ کاٹ کھانے کو دوڑو گے، یا آپ ایک بالکل مری ہوئی ڈیڈ باڈی کی طرح، مری مچھلی کی طرح اس کے ساتھ لیٹو گے. یہ ساری کیفیت وہ اندھا تھوڑی ہے، اس کی بھی پوروں میں آتی ہے. ایسی عورت جو دل سے اپنے میاں کو ناپسند کرتی ہو، اس کو دیکھنا بھی نہ چاہتی ہو، اس کے بارے میں دل بغض سے بھرا ہو، لفظ جو بھی منہ سے نکلے وہ گلے والا ہو، اور اسے لگتا ہو پاگل ہے، یعنی میں نے یہ کہا نہیں لیکن آپ اس کو کہنا چاہتے ہو گدھا ہے بالکل، اس کو اس بات کی عقل نہیں ہے، اس لیے 3 مہینے آپ سے بات نہیں کرتا. کبھی لمحے بھر کو رک کر اس کی بات بھی تو سنیں، اس کا نقطہ نگاہ بھی سوچیں کہ وہ گھر چلا رہا ہے، کہ 3 ماہ آپ کو فاقے سے رکھتا ہے، 3 ماہ گروسری نہیں آتی، 3 ماہ بجلی کے بل نہیں جاتے، آپ اندھیرے میں، ہر چیز نارمل چل رہی ہے، بٹ یو آر تھنکنگ اب نارملی. آپ اس کو نارمل میاں کی عزت دینے پہ آمادہ نہیں ہو، آپ اس کی کیئر کرنے پہ بھی آمادہ نہیں ہو. محبت کرنا تو بہت دور کی بات ہے. ہمارے آس پاس گھروں میں 90% ایسے گھر ہیں جہاں عورتوں کے دل چھوٹا کرنے کی وجہ سے، زبان لمبی کرنے کی وجہ سے، ناخوشی سے، جیسے ہوتا ہے نا وہ پڑولا آخر تک بھرا ہوا ہوتا ہے دانوں سے، تو آپ لوگوں کا دل ناخوشی سے اتنا بھرا ہوا ہے اس میں جب بھی وہ کھولے گا اندر سے ناخوشی نکلنی ہے. تو ناخوشی کو دیکھ دیکھ کے کوئی بندہ نہ ساتھ رہنے پہ آمادہ ہوتا ہے، نہ ساتھ سونے پہ، نہ ساتھ جاگنے پہ، وہ پھر آپ سے کنارہ کشی کرتا ہے. سو
اس کے ناراض ہونے کو آپ اگر سمجھو گے بھی نہیں تو اپنی زندگی آپ نے برباد کی ہوئی ہے. کسی روز اسے آگ لگا لو گے, اسے تباہ کر لو گے, اور اس کے بعد سوائے رونے کے اور لمبے لمبے آنسو بہانے کے آپ کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہوگا. اچھا, اب دوسری طرف آ جائیں, نہ منائیں, کہو جی کھائے خسمانو, میں نہیں مناتی. جو عورت یہ کہتی ہے میں نہیں مناتی, بندہ ایک لمحے کو سوچے آپ ہو کیا چیز. ڈپینڈنٹ ہو, خود آپ گھر نہیں چلا رہے, بچوں کی پڑھائی آپ خود نہیں کروا رہے, ایون خاندان کو اپنے بانڈ بھی اور بائنڈنگ بھی نہیں کی ہوئی. وہ بندہ ہے جو ساری ایفرٹ کرتا ہے, آپ اس کو کہتے میں نہیں مناؤں گی. جب آپ یہ سوچتے ہو شادی کے 2 سال بعد, شادی کے 12 سال بعد, 22 سال کے بعد, ایون 42 سال کے بعد, کچھ لوگوں نے اپنے مرنے کے 1 دن پہلے ایسی عورتوں کو ڈیورس کر دیا. اب سوچئے, وہ جو گرج ہے, وہ جو غصہ ہے, وہاں بھی پل رہا ہوتا ہے. لیکن اگر آپ اپنے طرز عمل کو ٹھیک نہیں کرتے, اپنی سوچ کو ٹھیک نہیں کرتے, تو میرے بچے ایسے ہی ہے کہ روز کی ہانڈی میں آپ یعنی مٹھیاں بھر بھر کے نمک ڈالتے ہو, پھر کہتے ہو کہ وہ شوق سے کھاتا ہے. نہیں کھائے گا, آپ کا بچہ بھی نہیں کھائے گا اس طرز عمل کے ساتھ, آپ کا سگا بھائی بھی نہیں کھائے گا اس طرز عمل کے ساتھ, آپ کی اماں اور ابا بھی نہیں کھائے گی اس طرز عمل کے ساتھ. پر جتنی لڑکیاں جو اپنے آپ کو حرف عاقل, حرف کل, عقل کل سمجھتی ہیں, سب سے پہلے اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارتی ہیں, سب سے پہلے اپنی خوشی برباد کرتی ہیں, اپنے دل کو اجاڑتی ہیں, پھر زبان لمبی کر کے کہانیاں گھڑتی ہیں, سناتی ہیں. چھوٹا سا اچھا واقعہ ایسا نہیں ہوتا کہ نہیں ہوا ہوتا, واقعات ہوتے ہیں, پر اللہ کی بندیوں, اگر آپ کے چولہے کی آگ اپنے آپ تیز نہیں ہوتی تو واقعات کے نیچے جو لگی آگ ہے وہ کیسے تیز ہو جائے گی. آپ وجہ بنتے ہو, آپ اس کے آنے پہ نہ مسکراتے ہو, نہ اس کا استقبال کرتے ہو, سڑی مرچ بن کے سڑا ہوا چہرہ آپ کا ہوتا ہے, آپ تو منہ اٹھا کے دیکھتے بھی نہیں ہو. آپ کو ہوتا ہے مصیبت آ گئی ہے, اب کھانا کھلانا پڑے گا, پانی دینا پڑے گا, آپ کپڑے, اچھا باقی آپ کا من ہو تو آپ پورے گھر کے پورے ٹبر کے کپڑے دھو دو, اور آپ کا من نہ ہو تو وہ اپنی شرٹ بھی دے تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے. سو اے غیر پیاری لڑکیوں, اور اے وہ عورتوں جنہیں اللہ نے عقل دی تھی, سمجھ دی تھی, اور آپ نے اس کو کہیں پوٹلی میں بند کر کے دور پھینک دیا, وہ جو پوٹلی ہے ڈھونڈو اور اس عقل کو واپس آپ کی ہے اسے استعمال کرو. اور رشتوں کو, یہ رشتہ میاں کے ساتھ ہو تو برباد ہوگا, یہ رشتہ مائکے میں ہو, آپ اپنی بہنوں بھائیوں ماں باپ پہ جا کے چڑھ دوڑو اور ان پہ اسی طور پہ زبان درازی کرو اور بات بات پہ آپ روٹھ کے بیٹھ جاؤ, تو آپ سوچئے تب بھی رشتے نہیں چلتے. دنیا میں سگے رشتے ہوں یا عارضی رشتے ہوں, یہ جبر سے نہیں چلتے, مجبوری سے بھی نہیں چلتے. ایک وقت آتا ہے جب انسان کا یہاں تک پیمانہ صبر لبریز ہو جاتا ہے, وہ پھر ڈل کے باہر آ جاتا ہے, اور اس وقت پھر آپ کی آنکھیں آنسوؤں سے بھرتی ہیں, آپ کا دل درد سے بھرتا ہے, پھر آپ کے جو ہونٹوں سے آہیں نکلتی ہیں, پر اس کے لیے کوئی کچھ نہیں کر سکتا. یعنی جب دل اتنا برا ہو جائے اگلے کا, آپ کے لائف پارٹنر کا, آپ کے اسپاؤس کا, ان طرز عمل کی وجہ سے, آپ 1 گھنٹہ بیٹھ کے اپنے طرز عمل پہ رجوع کر لیں, سوچ لیں. 2 آپشن تو ہیں ہی ہیں, اگر نہیں منانا, نہیں پاس جانا, نہیں اس کو خوش کرنا, تو زندگی برباد طے شدہ ہے. آپ بھی برباد ہوں گے, آپ کے بچے بھی برباد ہوں گے, اور آپ لوگوں کے, اپنے گھر والوں کے صدقے اور خیرات کے پیسے سے پلو گے پھر. اور اسکول ان کی مرضی کا, گھر ان کی مرضی کا, کھانا ان کی مرضی کا. یہ جو آپ یہاں اپنی آزادی اور خود مختاری سے جیتے ہو, نہ سکون لیتے ہو نہ سکون لینے دیتے ہو. تو بہتر یہ ہے کہ اپنے طرز عمل کو بدلیں. پھر بھی یہ دل اس پہ نہیں مانتا تو کائنات والوں سے رابطہ کریں میری سفارش پہ, اور ان سے آپ برین بوسٹر منگوائیے اور سکون منگوائیے. انفیکٹ آپ کو بہت سخت سکون کی ضرورت ہے. آپ کے اندر جو اب نارملٹی ہے, یہ ان کا نمبر ہے 0341 65786 اور 26. تو ان سے کہیے کہ آپ کو سکون بھیج دیں, سکون
ایک یوں سمجھیں بہت سکون، ایک بہت ہی افیکٹو پیسٹ ہے، اور 40 ڈیز میں یہ ایک معجزاتی چیز دکھاتا ہے۔ یہ اس کے ساتھ آپ کو شربت ملے گا، شربت تسکین اس کا نام ہے۔ اس کو آپ ایک چمچ آدھے گلاس میں ڈال کے مکس کر لیں گے، وہ گھونٹ گھونٹ پئیں گے، اور ساتھ ایک چمچ اس میں سے لے کے اس کو چوس لیجئے گا۔ تو انشاءاللہ یہ جو دماغ میں اس وقت دماغ کا لوچا چل رہا ہے یہ کم ہو جائے گا، اور آپ کی الٹیمیٹ بربادی سے پہلے ہی بریک لگ جائے گی۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت، السلام علیکم۔